اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوں گے۔ آج کا موضوع بلکہ نالج شیئر پروگرام کے تحت ایک بڑی اہم دوائی کہ جس کا نام ہے کاسٹیکم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ ہومیوپیتھی کی بڑی اہم دوائی ہے اور اکثر پرانے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے فوائد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہومیوپیتھک میں اتنی عام ادویات موجود ہیں۔ اصل میں ہومیوپیتھی کا تعارف ہمارے عوام میں کم ہے۔ جیسا بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا محفوظ طریقہ علاج ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی دوا زبان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اب میں دوبارہ اپنی آج کی اہم دوائی کاسٹیکم کی طرف آتا ہوں۔ یہ پوٹاشیم ہائیڈریٹ کا ہلکا محلول ہے۔ ہنی مین صاحب جو کہ ہومیوپیتھک کے بانی ہیں، انہوں نے اس دوا کو بنایا اور متعارف کرایا۔ اگر ہنی مین صاحب دنیا کے سامنے صرف ایک کاسٹیکم کو بھی پیش کر جاتے تو بھی زندہ جاوید رہتے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے وہ اصول پیش کیا جس کے لیے دنیا اور ہومیوپیتھک کی دنیا تا قیامت ان کی شکر گزار رہے گی۔ کاسٹیکم پرانے امراض کی ایک ایسی دوائی سے ہم تقریباً روز مرہ استعمال کرتے ہیں یا استعمال کراتے ہیں کہہ لیں۔ یہ دوا نہ صرف اینٹی سورک ہے بلکہ اینٹی سائیکوٹک بھی ہے اور اینٹی سفلیٹک بھی ہے۔ ان تینوں الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں، ناظرین، ان کو تفصیلی بیان کرنا مختصر وقت میں مشکل ہے، البتہ صاحب ذوق اور صاحب علم حضرات آن لائن ان کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ ہندوستان کے معروف ڈاکٹر کاشی رام صاحب کا قول ہے کہ پوٹاشیم جس طریقہ سے ایلوپیتھک حکمت میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ کس قدر کمزوری پیدا کرتا ہے، جن لوگوں نے پوٹاشیم کے زہریلے اثرات کا مشاہدہ کیا ہے، اگر وہ غور سے کاسٹیکم کی آزمائش پر نظر ڈالیں تو بخوبی واضح ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام کمزوری کاسٹیکم کی آزمائش میں موجود ہے۔ اب ہومیو ڈاکٹر حضرات تو یہ بات سمجھ جائیں گے، مگر عام ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کی ہر دوائی آزمائش کے کڑے مراحل سے گزرتی ہے اور یہ آزمائش انسانوں پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی دوائی کو زیادہ مقدار میں دینے سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں، ان علامات یا امراض کو ختم کرنے کے لیے اسی دوا کی انتہائی قلیل خوراک ہومیوپیتھک سسٹم کے تحت دے کر وہ علامات ختم کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے ناظرین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید سمجھاتا ہوں کہ کاسٹیکم یعنی پوٹاشیم زیادہ مقدار میں دینے سے جو کمزوری اور فالجی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہومیوپیتھک کے طریقہ کے مطابق قلیل مقدار میں پوٹینسی بنا کر دینے سے وہ علامات دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہنی مین صاحب کا انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ علاج متعارف کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ کافی ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات نہ صرف ہومیوپیتھک پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اپنے مریضوں کو ہومیوپیتھک ادویات بھی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور میں ایسے ڈاکٹر صاحبان کی ذہنی اپروچ پر تحسین پیش کرتا ہوں۔ سوری، میں موضوع سے ہٹ گیا تھا۔ آتے ہیں کاسٹیکم کی طرف۔ ناظرین، فالجی کمزوری کاسٹیکم دوا کو طلب کرتی ہے، اور یہ دو لفظ یعنی فالجی اور کمزوری یہ ہماری دوا کاسٹیکم کی تعریف کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے تو ذرا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ فالجی کمزوری میں کاسٹیکم دینے سے مریض تندرست ہو سکتا ہے اور کمزوری سے متعلقہ دیگر علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں کاسٹیکم کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ناظرین، مرض کا نام خواہ کچھ بھی ہو، اگر واحد عضو کا فالج ہو، ادرنگ ہو، لکوہ ہو، چہرے کا فالج ہو، مبرز، مثانہ، ٹانگوں کا فالج، زبان کا فالج، بازوؤں کا فالج ہو تو کاسٹیکم دوا بنتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان فالجوں کے ساتھ ساتھ ہمیں راشا، اینٹھن، چونکنا، بے چینی، تشنج وغیرہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کاسٹیکم میں سر کا درد بھی ہوتا ہے جس میں کھچاوٹ ہوتی ہے، چہرے سے کمزوری اور لاغری ٹپکے، پیٹ بڑھا ہوا ہو، آنکھوں کانوں میں ورم ہو، بچے عموماً دیر سے چلنا سیکھیں، چلتے وقت ٹھوکریں کھائیں، کیونکہ یہ بھی ایک کمزوری کی کیفیت ہے، لہذا کاسٹیکم میں دوا بنتی ہے۔ رات کو ٹانگوں میں بے چینی اور بے آرامی، مریض دن رات پریشان اور اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ مریض کے ضمیر پر ناکردہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ خوفناک قسم کے وہم اس کو گھیرے رکھتے ہیں، آنکھیں بند کرے تو خوفناک شکلیں نظر آتی ہیں، مریض کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، غصے کے دورے پڑتے ہیں، دماغ سے دن بدن فارغ ہوتا جاتا ہے، یعنی دماغ جواب دے جاتا ہے۔
دماغی فالج، گدی میں کھچاوٹ، سر میں خالی پن جس کا احساس گرمی سے بڑھ جائے، یہ تمام علامتیں کاسٹی کم دوا دینے سے دور ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے امراض میں یہ علامات میں بہت مفید ہے۔ مثلا آنکھوں میں روشنی برداشت نہ ہو سکے، پپوٹے بھاری معلوم ہوں یا اوپر والے پپوٹے گر جائیں، یا ان میں فالجی کیفیت ہو، فالجی کمزوری ہو، آنکھیں بند کرنے کی رغبت ہو، مسلسل آنکھیں جھپکانے کی خواہش ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی بڑی آنکھیں تیز تیز جھپکتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ ذرا معیوب لگتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن ہو اور خارش ہو، آنکھوں کے سامنے ستارے نظر آئے تو کاسٹی کم دوا بنتی ہے۔ کانوں میں بن بھناٹ کی آوازیں ہیں، الفاظ کانوں کے اندر گونج پیدا کریں، کانوں میں میل ہو، کان بند ہونے کا احساس ہو جس کے ساتھ بدبودار رطوبت بہے، ناک کی نوک اور نتھنوں پر دانے، نیز دائیں طرف کا فالج، خاص کر ناظرین یہ دائیں طرف کے فالج میں ہماری دوائی کاسٹی کم یہ بہترین کام کرتی ہے۔ جبڑوں میں دائیں طرف کا فالج یا واحد عضو کا فالج، جبڑوں میں کھچاوٹ اور درد کا احساس جس کی وجہ سے مریض منہ نہ کھول سکے، اچھی طرح سے کھا نہ سکے، مسوڑے ذکیل حس ہوں اور درد کریں، تھوک اور بلغم کی زیادتی ہو، آواز بیٹھ جائے، آواز سمجھ میں نہ آئے، آلات صوت میں فالج سے بول نہ سکے، دانتوں میں ناسور، حلق میں بلغم جم جائے جو نکالنے پر نہ نکلے، پیٹ میں ایسا درد کہ مریض دورہ ہونے پر مجبور ہو جائے، کھانے کے دوران متلی اور کھٹی قے جس کے بعد ڈکاریں آئیں، چلنا برداشت نہ ہو، مبرز میں شگاف جن میں چلتے ہوئے شدید درد ہو۔ ناظرین آپ سوچتے ہوں گے کہ شگاف کا کیا مطلب ہے؟ تو مقد میں زخم جب بگڑ جائے اور کوئی ہول سا بن جائے تو شگاف جیسی نوعیت ہو جاتی ہے اور یہ کافی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اونچی آواز سے ریا بکثرت خارج ہو، مبرز میں بوجھ کسی کیفیت ہو، مبرز میں یک چیرنے پھاڑنے والے درد ہوں، مقد میں خارش ہو، پاخانہ کی بے سود بار بار حاجت ہو، مبرز میں ناسور، پاخانہ پہلے سخت پھر نرم، بکری کی مینگنیوں کی طرح کبھی پاخانہ آئے تو کاسٹی کم دوا بنتی ہے۔ اب مثانے کی طرف آتے ہیں۔ بہت دیر تک پیشاب روکے رکھنے پر مثانہ کا کئی دفعہ فالج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ پیشاب کا از خود نکل جانا، کھانستے اور چھینکتے وقت پیشاب نکل جائے اور پیشاب کرتے وقت نالی میں جلن شدید ہو، بکثرت اور تیز حاجت کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ ہو، پیشاب کم مقدار میں قطرہ قطرہ چلے، آپریشن کے بعد پیشاب رک جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین فوتوں پر خارش ہو، زنانہ آلات تناسل کی علامات میں پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ میں جلن جیسے نمک چھڑکاؤ، جمع سے نفرت ہو، لیکوریا جو حیض کی طرح بہے اور اس میں حیض بھی شامل ہو، شرمگاہ میں کھجلی، کھانسی شدید اور کھوکھلی، کھانسی سے نیند ڈسٹرب ہو جائے، اپنی ہی آواز اپنے کانوں میں گونجے اور پریشانی کا باعث بنے، استادوں کی آواز میں تکلیف، یعنی استاد چونکہ انہیں بولنا پڑتا ہے، پروفیسر لیکچرر استاد، تو ان کی آواز میں تکلیف ہو یا گردن میں اکڑاؤ ہو، کندھوں کے درمیان اکڑن ہو۔ اب اعضاء کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں اعضاء، بازو اور کی کمزوری اور فالجی کیفیت کا ذکر کر چکا ہوں۔ شام کو ناقابل برداشت تھکاوٹ، تمام اعضاء کے جوڑوں میں درد اور بے چینی، ہاتھ اور پاؤں کا کانپنا، انگلیوں کی نوکوں پر ماسے، چلتے وقت گھٹنوں میں کڑکن کی آوازیں، صبح کے وقت پاؤں اور پنڈلیوں میں اینٹھن، اس کے علاوہ بائیں طرف کا ارکن نسا سن ہونے کے احساس کے ساتھ، یعنی وہ جو اوپر سے درد شروع ہوتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے، ساتھ ہی ٹانگ سن بھی ہوتی ہے، چلتے چلتے اتنی سن ہو جاتی ہے کہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ کسی واحد عضو کا فالج اور آنتھوں کا سن ہونا، اعضاء میں بائی کے درد جسے آپ آوا کا درد کہتے ہیں، بچہ چلنا دیر سے سیکھے اور لڑکھڑائے، رش یا طاقت کا سلب ہو جانا، رات کے وقت پسینے سے کھٹی بو آئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں، تمام جلد میں خارش۔ ناظرین یہ تھی موٹی موٹی علامات جو کم سے کم دوا دینے سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ اتنی ساری علامات اور اکیلی کم کم دوائی؟ جی ہاں، اگر ایک سے زیادہ علامات مل جائیں، مثلا 4 5 6 علامتیں ان میں سے مل جائیں تو پھر تو دوائی اور زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ اب خوراک کی طرف آتے ہیں۔ 30 طاقت کی خوراک جو ہے، 30 طاقت کے قطرے، 1 قطرہ یا 2 قطرے دن میں 3 4 مرتبہ 1 چمچ پانی میں ڈال کر، مرد حضرات جو ہیں وہ زبان پہ ڈائریکٹ قطرے ڈال سکتے ہیں، 1 یا 2 قطرے، اور 200 طاقت کی اگر دوا لینی ہو تو پھر 1 خوراک روزانہ 2 قطرہ زبان پہ یا 1 چمچ پانی میں ڈال کر پی لیں۔
اور آرام آنے پر وقفہ بڑھا دیں۔ اس کے بعد اس کی 1000 طاقت بھی ہوتی ہے اور 10,000 بھی اور 1,00,000 طاقت بھی ہوتی ہے، اور فالج وغیرہ میں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق لیں، اور فالج میں اکثر اونچی طاقت دینی پڑتی ہے۔ ویسے 1000 طاقت ہر 4-5 روز بعد ایک خوراک 2 قطرہ ہوتی ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، یہ کاسٹیکم بھی پاکستانی بھی ملتی ہے اور جرمنی کی بھی ملتی ہے۔ جرمنی کی کچھ 350 کے لگ بھگ ہے، پاکستانی جو ہے وہ 120-30 کے لگ بھگ ہے، دونوں کام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ ڈاکٹر قاضی افضال حق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔